دوستو 1320 عیسوی کا سال کشمیر کی تاریخ کا ایک ہولناک سال سمجھا جاتا ہے کہ جب کشمیر کے اندر وہی قیامت برپا ہوئی تھی جو سقوط بغداد کے وقت بغداد میں برپا ہوئی تھی۔ ہلاکو خان نے بغداد کو تہس نہس کر کے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اسی طرح ایک منگول سردار زلچا خان نے 1320 عیسوی میں کشمیر پر حملہ کر کے کشمیر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذوالقدر بن زلچا خان نامی منگول سردار چنگیزی قہر بن کر کشمیر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملے کے بعد صدیوں سے امن و آشتی کی فضا میں رہنے والے لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں انسانوں کا قتل عام ہوا، تمام گھر جلا دیے گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، بستیوں کو اجاڑ دیا گیا، تمام تر انتظامی امور ختم ہو گئے، سلطنت کا بادشاہ سلطنت کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پورے خطے کے اندر ابتری اور مایوسی کے سائے منڈلانے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ پورا خطہ آگ اور دھوئیں کی سی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ لیکن یہ تاریخ ساز ہنگامہ کشمیر کی تاریخ کے ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس ہنگامے نے کشمیر کی 4000 سالہ تاریخ کا رخ بالکل ایک نئی سمت میں موڑ دیا۔ اس ہنگامے کے سکوت کے بعد جو پہلی آواز یہاں کے کونوں کو سنائی دی وہ اذان کی آواز تھی۔ کشمیر جو 4000 سال سے ہندو راجوں، بدھ اور ہندو باشندوں کا مسکن تھا، کیسے اسلام کی ایک غالب اکثریت میں ڈھل گیا؟ کیا کشمیر میں اسلام کسی فوجی مہم کے نتیجے کے طور پر پھیلا یا کسی سماجی تبدیلی کے نتیجے کے سبب اسلام کا آغاز کشمیر میں ہوا؟ میں ہوں عاطف ایوب اور کشمیر لیگیسی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے۔ دوستو، اپنی ابتدا ہی سے اسلام نے مختلف حکومتوں اور سلطنتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی تھیں۔ روم اور فارس کی فتح، اسپین میں مسلم حکومت کے قیام کا آغاز اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان میں بھی اسلام کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، لیکن اس سارے منظرنامے میں کشمیر فی الوقت تک غائب تھا۔ اس دور میں اسلام کا زیادہ تر پھیلاؤ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کے پھیلنے کے تحت ممکن ہوا۔ جیسے جیسے مختلف خطے اسلامی سلطنت کا حصہ بنتے گئے، ویسے ویسے اسلام بھی انہی خطوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سارے منظرنامے میں کشمیر کی حیثیت اس طور سے مختلف ہے کہ کشمیر میں اسلام کا پھیلاؤ کسی مسلم فوج کی آمد یا کسی مسلم سلطنت کی فتح کے نتیجے کے طور پر نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر اسلام کا پھیلاؤ بعض دینی ہستیوں اور بزرگان دین کے کام کے نتیجے کے طور پر ایک ارتقائی اور تدریجی عمل کے تحت ممکن ہوا۔ یعنی یہاں پر کوئی مسلم فوج نہیں آئی، نہ ہی کسی مسلم ملک نے کشمیر کو فتح کیا، بلکہ یہاں پر بعض بزرگان دین کی تعلیمات کے تحت یہاں کے لوگوں نے از خود اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اور یوں رفتہ رفتہ اسلام کشمیر کی تہذیب کا ایک حصہ بن گیا، اور یوں رفتہ رفتہ ایک تدریجی عمل کے تحت یہ خطہ اگلی کئی صدیوں کے لیے اسلامی سرزمین کی حیثیت اختیار کر گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ تو دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ 1320 عیسوی میں کشمیر کے اندر ہندو راجوں کے آخری راجہ سہدیو کی حکومت تھی۔ پچھلے 4000 سال سے کشمیر کے اندر ہندو راجاؤں کے تقریباً 21 خاندانوں نے ایک کے بعد دیگرے حکومت کی تھی۔ راجہ سہدیو خاندان اوپیا دیو کا آخری ہندو حکمران تھا کہ جب ایک منگول سردار دلچا خان بر صغیر سے تباہی مچاتا ہوا کشمیر میں داخل ہوا، اس نے یہاں پر آ کر قتل و خون اور غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اس کی طوفان خیز تباہی کی خبریں پہلے ہی کشمیر میں پہنچ چکی تھیں۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی پورے خطے کے اندر دہشت کا سماں بن گیا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر سلطنت کا راجہ سہدیو پہلے ہی امور سلطنت چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ یوں کشمیر کے اندر دلچا خان کو مزید کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس نے کشمیر میں آ کر تباہی مچا دی، گھروں کو تاراج کر دیا، بستیوں کو اجاڑ دیا اور کئی ہزار لوگوں کو مال اور اسباب سمیت جنگی قیدی بنا کر رخصت ہوا۔ اس نے کشمیر پر حملہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر کے اس پر حکومت کرنا نہیں چاہی، بلکہ مال اور اسباب لوٹ کر اس نے یہاں سے رخصت ہونا چاہا۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر کے اندر سردیوں کا موسم آن پہنچا تھا۔ اس نے سردیوں کی آمد سے قبل ہی کشمیر سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ اس نے یہاں کے لوگوں سے کشمیر سے انخلا کا ایک مختصر اور آسان راستے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے اسے راستہ تو بتا دیا، لیکن یہ راستہ تھا بہت کٹھن۔ دلچا خان اپنے مال اور اسباب اور فوج سمیت کشمیر کے برفانی پہاڑی سلسلوں میں دب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں کشمیر کے اندر ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے
اس کے بعد کشمیر کی تاریخ میں کئی نئے موڑ آتے ہیں۔ دلچا خان کا تو کشمیر کے برفانی پہاڑوں نے خاتمہ کر دیا تھا، لیکن خود کشمیر کے اندر زندگی ابھی معمول پر نہ آئی تھی۔ سلطنت بے سہارا اور بے آسرا تھی۔ تخت کو خالی پا کر لداخ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور راجہ سہدیو کے وزیر رام چندر کو قتل کر دیا۔ اس شخص کا نام رنجن تھا۔ اس کے راجہ سہدیو کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ راجہ سہدیو نے اس کو اپنی سلطنت میں ایک جاگیر بھی دے رکھی تھی۔ راجہ سہدیو کے فرار کے بعد اس نے کشمیر کے اندر اپنی حکومت قائم کر دی اور راجہ سہدیو کے وزیر رام چندر، جس کو اس نے قتل کر دیا تھا، اس کی بیٹی کوٹا رانی سے شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حالات معمول پر آئے تو راجہ سہدیو نے آ کر اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہا۔ اس نے فوج کشی کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر کہانی کے اس موڑ پر ایک اور کردار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے کشمیر کے مستقبل کی کہانی جڑی ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام شامیر ہوتا ہے۔ وہ آتا تو ایک عام شخص کی مانند ہے، لیکن بہت جلد وہ کشمیر پر اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے اور اس کی اولاد 250 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ کشمیر پر حکومت کرتی ہے۔ شامیر سوات سے کشمیر کی طرف آتا ہے۔ اس کی ملاقات راجہ سہدیو سے ہوتی ہے۔ راجہ سہدیو اس کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنی سلطنت میں ایک جاگیر عطا کرتا ہے اور بہت جلد وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر دربار کے ایک اہم رکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ راجہ سہدیو کے فرار کے بعد جب رنجن سلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ شامیر کو اپنا وزیر مقرر کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رنجن شاہ کو مذاہب کے مطالعے سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ بدھ مذہب کا پیروکار تھا، لیکن حقیقت کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتا تھا۔ شامیر سے رفاقت کے سبب وہ اسلام سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ شامیر ایک سلجھا ہوا، خدا ترس اور دین سے وابستہ اچھی خوبیوں والا انسان تھا۔ دلچا خان کے حملے کے بعد کشمیر کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ لوگ بے حال تھے۔ 4000 سال سے قائم ہندو سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لوگ مذہب بیزار ہو چکے تھے۔ لوگوں میں مذہبی ابتری اور بے چینی پھیل چکی تھی۔ طاقتور برہمن کمزوروں پر ظلم ڈھاتے اور تمام لوگ مذہب بیزار اور بدحال ہو چکے تھے۔ رنجن شاہ کشمیر کی حالت کی بہتری کے لیے کوشاں تھا۔ ایک دن اس نے عہد کیا کہ صبح اٹھ کر وہ جس شخص کو سب سے پہلے دیکھے گا تو اسی کے دین کو اپنا لے گا۔ اس کا محل دریائے جہلم کے کنارے واقع تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر جب اس نے اپنی کھڑکی کے باہر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس منظر سے بہت متاثر ہوا۔ اسی وقت اس بزرگ ہستی کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوا۔ اس بزرگ ہستی کا نام سید شرف الدین تھا، جو کشمیر کے اندر بلبل شاہ کے نام سے آج تک جانے جاتے ہیں۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر اسلام کی پہلی اینٹ رکھی۔ رنجن شاہ کا نیا نام صدر الدین رکھا گیا۔ رنجن شاہ نے بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عہد پر اسلام قبولیت کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کا حکومت کا دورانیہ بہت کم عرصہ پر محیط تھا، لیکن اس کم عرصے کے اندر اس نے اسلام کی جڑیں اس خطے کے اندر اس قدر پیوست کر دیں کہ جس کے اثرات آنے والی کئی صدیوں تک باقی رہے۔ یہ شخص محض 2.5 سال کی حکمرانی کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے وفات کے بعد تخت ایک بار پھر خالی ہو گیا۔ اس کے بعد امور سلطنت کی ذمہ داری اس کی ملکہ کوٹا رانی پر آ گئی۔ کوٹا رانی نے ملک کا نظام و انصرام سنبھالنا چاہا، مگر حکومت کے دیگر اراکین نے اس کی حکمرانی کو تسلیم نہ کیا۔ کوٹا رانی نے راجہ سہدیو کے بھائی ادیان دیو کو کشمیر بلایا، اس سے شادی کی اور سلطنت کو اس کے حوالے کر دیا۔ راجہ سہدیو کے اس بھائی نے کشمیر پر تقریباً 15 سال حکومت کی۔ اس کے بعد وہ بھی وفات پا گیا۔ اس کے بعد تخت ایک بار پھر خالی ہو گیا۔ اس کے بعد کوٹا رانی کا ایک بیٹا حیدر خان تھا، لیکن اس کو درباریوں نے قبول نہ کیا کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب شامیر دربار کا ایک اہم رکن بن چکا تھا۔ مختلف جنگی مہمات میں حصہ لینے کے سبب اسے پورے کشمیر کے اندر عوام کا قبول عام حاصل تھا۔ وہ عوام کا اعتماد جیت چکا تھا۔ عوام اور دربار کے اندر موجود دیگر اراکین کی رضامندی سے اس نے ملک کا انتظام و انصرام خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ کوٹا رانی نے اس کی مخالفت کی، جس پر شامیر نے کوٹا رانی کو شادی کی پیشکش کی۔ کوٹا رانی نے اپنے ماتحت ایک شخص سے شادی کرنا اپنے لیے عار سمجھا۔ اس نے شادی تو کی، لیکن شادی کے ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ شامیر چونکہ مسلمان تھا تو یوں اس کے بعد کشمیر کے اندر اسلامی حکومت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ تبدیلیاں تو سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ آخر کشمیر کے عوام میں اسلام کیسے پھیلا؟ ایک بہت ہی کم عرصے میں اسلام
کشمیر کے اکثریتی لوگوں کا مذہب کیسے بن گیا، یہ ایک نئی داستان کا آغاز ہے۔ یہ داستان تصوف کی راہداریوں اور روحانیت کی پگڈنڈیوں پر طے ہوتی ہے۔ کشمیر میں مشرق وسطیٰ سے کچھ ایسے بزرگان دین کی آمد ہوتی ہے جو یہاں پر تعلیم و تربیت اور درس و تدریس سے اس خطے کی تقدیر بدل ڈالتے ہیں۔ ان بزرگوں میں سید شرف الدین اور سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین شامل ہیں۔ سید علی ہمدانی، جنہیں اہلیان کشمیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ 3 بار کشمیر تشریف لائے۔ ایک بار آپ کے ساتھ 700 کے قریب سادات تشریف لائے، جنہوں نے کشمیر میں آ کر تعلیم و تربیت کے سلسلے کا آغاز کیا اور کشمیر میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے علاوہ ریشی تحریک نے کشمیر کے اندر اسلام کی جڑیں سب سے زیادہ مضبوط کیں۔ ریشی تحریک دراصل صوفیہ کی تحریک تھی، جنہوں نے کشمیر کے اندر تصوف کی داغ بیل ڈالی، اور یوں کشمیر ایک سماجی و تہذیبی تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہوا ایک نئے سانچے میں ڈھل گیا۔ اسلامی اقدار پروان چڑھنے لگیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کشمیر میں ہندو راجوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، پورے معاشرے میں افراتفری کا سما تھا، معاشرے میں مختلف فرقہ وارانہ فسادات نے جنم لیا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اسلام اس خطے میں آیا تو رنجن شاہ کے قبول اسلام، شاہ میری دور کے آغاز اور کشمیر میں مختلف صوفیہ کرام کی آمد سے اس خطے میں ایک نئی آب و ہوا پھیلنے لگی۔ سلطان شہاب الدین اور سلطان زین العابدین جیسے عادل اور عوام دوست حکمرانوں کی بدولت کشمیر میں اسلام خوب پھلا پھولا اور اس قدر ثمربار ہوا کہ جس کے اثرات آج تک قائم ہیں۔ ان بزرگان دین اور حکمرانوں کی یادگاریں کشمیر میں جگہ جگہ موجود ہیں، جو ان بزرگوں کی خدمت اور ان کے کیے گئے کاموں کی یادوں کو تازہ کرتی ہیں اور تاریخ میں ان کے نبھائے گئے عظیم کردار کو واضح کرتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی کشمیر کے اندر اسلام کی آمد کی کہانی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری تاریخی ویڈیوز کو اپنے خطے کے لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان۔